ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اور اچھا ہم سفر تو وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات سے نہیں گھبراتی، اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے بلکہ عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی اور احساس دلائے تو اسے جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ وہی دیتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی غلامی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں کیونکہ بیوی کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔